لکڑی کا منکش بھاری دروازہ دھکیلتے مرہا کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ دروازہ کھولنے کی آواز کے ساتھ ہی اندر سے آتی ہلکی ہلکی سرگوشیوں کی آوازیں یکدم تھم گئی تھیں۔ کمرے میں روشنی تھی اور شادی والے گھر کا مخصوص ماحول تھا۔ مرہا نے غلافی آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ سامنے اس کی تایا زاد شزا اپنے پورے لوازمات کے ساتھ اپنے نکاح کے لیے تیار تھی۔ سرخ رنگ کا قیمتی جوڑا جس کی قیمت کئی لاکھ روپے تھی۔ باقی زیورات اور میک اپ کی قیمتیں تو مرہا کے تصور سے بھی باہر تھیں، اور خود اس کا جوڑا۔ مرہا نے ایک نظر اپنے لباس پر ڈالی۔ اس کا سفید رنگ کا غرارہ فرش کو چھو رہا تھا۔ غرارے کی قمیض ذرا سی لمبی تھی۔ سفید رنگ کے اوپر ہم رنگ موتیوں کا خوبصورت کام تھا۔ سفید رنگ کے بڑے سے دوپٹے کو شانوں پر پھیلائے اس نے ہاتھوں میں پھولوں کی ایک بڑی سی ٹوکری اٹھا رکھی تھی۔ جوڑا قیمتی نہ تھا، ایک سستی سی دکان سے خریدا گیا تھا۔ شکر تھا کہ تایا جان نے اسے یہ جوڑا خریدنے کے بھی پیسے دے دیے تھے۔ مرہا نے اپنا سر جھٹکا تو گہرے براؤن بالوں کی ایک لٹ اس کے چہرے پر آن ٹھہری تھی۔ تم تیار ہو گئی؟ شزا، تایا جان نے کہا ہے کہ تمہیں یہ پھول بھی پہنا دو، تمہارے سسرال والے لے کر آئے ہیں۔ مرہا نے خوبصورت گجرے اور بالوں میں لپیٹے جانے والی نازک کلیاں ڈریسنگ ٹیبل پر سامنے رکھیں۔ اٹھا کر لے جاؤ ان پھولوں کو یہاں سے، خبردار جو میرے سامنے ان گھٹیا لوگوں کی سائڈ لینے کی کوشش کی تو۔ دلہن بنی شزا نے ایک ہاتھ مار کر وہ ساری چیزیں ڈریسنگ ٹیبل سے نیچے دے ماری تھیں۔ شزا کے دائیں بائیں بیٹھی مائرہ اور ستارہ دونوں ہی مسکراہٹ دباتے سائڈ پر ہوئی تھیں۔ مرہا خاموش کھڑی رہی۔ دراصل تایا جان نے یہ چیزیں تم تک پہنچانے کا کہا تھا، اسی لیے میں لے آئی، اس نے آہستگی سے جواب دیا تھا۔ شزا نے ایک سلگتی نگاہ مرہا پر ڈالی۔ کون کون آیا ہے نیچے میری بارات لے کر؟ جلدی بتاؤ مجھے، وہ چٹک کر بولی تھی۔ مرہا نے بے بسی سے ماہرہ اور ستارہ کو دیکھا۔ انہوں نے کندھے اچکا دیے۔ یقیناً وہ شزا کے کانوں میں پہلے ہی زہر انڈیل چکی تھیں۔ تمہارے سارے سسرال والے ہیں، بس شاہ زیب خان نہیں ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ شاہ زیب نے شادی سے انکار کر دیا ہے اور وہ گھر سے کہیں غائب ہو گیا تھا، آیا ہی نہیں، اسی لیے مرہا نے مجبوری میں بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ شزا یکدم کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسی لیے کیا؟ اسی لیے وہ اپنے اس کالے کلوٹے یتیم مسکین بھتیجے کو لے آئی ہے نا، اٹھا کر نکاح کے لیے، جیسے میں کوئی گری پڑی چیز ہوں۔ ہے کوئی میچ میرا اور اس بہرام خان کا؟ بتا، تم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا نیچے اسے، کہیں سے میرے قابل ہے وہ؟ آخر بابا جان نے کیا سوچ کر ان کی درخواست کو قبول کیا ہے؟ وہ پھٹ پڑنے کے قریب تھی۔ مرہا کو گھبراہٹ سی ہوئی۔ شزا ہمیشہ سے ہی خود سر اور زبان دراز رہی تھی، مگر اس وقت مرہا کا تو کوئی قصور نہ تھا جس پر وہ برس رہی تھی۔ وہ سب لوگ بہت شرمندہ لگ رہے ہیں، مگر تمہیں جو کچھ بھی کہنا ہے تم تایا جان سے کہو۔ مرہا اپنے غرارے کو سنبھالتی تیزی سے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ دیکھا تم نے، یہ تمہاری کزن تو بہت ہی زیادہ سائڈ لے رہی ہے ان لوگوں کی۔ اتنی بڑی زیادتی کی ہے اس خان فیملی نے تمہارے ساتھ۔ یقیناً شاہ زیب کو خود راستے سے ہٹایا ہوگا تاکہ تم جیسی خوبصورت اور سفید رنگت والی لڑکی کا رشتہ انہیں اپنے اس کالے کلوٹے سپوت کے لیے مل جائے۔ مائرہ نے ایک دفعہ پھر شزا کے کانوں میں زہر انڈیلا تھا۔ شزا کے چہرے کے تاثرات بگڑے۔ یکدم ہاتھ مار کر اس نے اپنے چہرے کی لپسٹک کو خراب کیا تھا۔ بھولے ان لوگوں کی، میں شزا علی شاہ ہوں، مر کر بھی ان لوگوں کی خواہش پوری ہونے نہیں دوں گی۔ بابا جان کو بلاؤ ابھی اور اسی وقت۔ اس نے پلٹ کر ستارہ کو مخاطب کیا تھا۔ وہ کندھے اچکاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسے کیا دقت تھی بیٹی کا پیغام اس کے باپ تک پہنچانے میں؟ وہ دونوں تو یہاں شادی میں شرکت کرنے کے لیے آئی تھیں، شزا کی دور دراز کی کزنی ہونے کی حیثیت سے، مگر یہاں تو نیا تماشا ہی ان کا منتظر تھا۔ شزا دلہن بنی بالکل تیار تھی۔ بارات حویلی پہنچنے والی تھی۔ پوری حویلی کو روشنی اور پھولوں سے سجایا گیا تھا، مگر بارات غیر معمولی طور پر آدھا گھنٹہ لیٹ ہوئی تو فیصل علی شاہ کو پریشانی ہونے لگی تھی، اور جب انہوں نے فون کر کے شہر میں موجود خان فیملی سے سوال کیا تھا تو ان کے سر پر گویا آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ خان فیملی پوری کی پوری زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ ان کا اکلوتا بیٹا شاہ زیب علی خان، جس کے ساتھ شزا کی نسبت طے تھی، وہ بیرون ملک چلا گیا تھا۔ اس نے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ شہرام خان پسینے میں ڈوبے جا رہے تھے۔ تم جانتے ہو نا شہرام، شزا میری اکلوتی بیٹی ہے اور اس وقت وہ دلہن بنی تیار ہے۔ پورا خاندان میری حویلی میں جمع ہے۔ میں کہاں کہاں رسوا ہو جاؤں گا تمہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے، اور میں اپنی اور اپنی بیٹی کی رسوائی کا بدلہ تم سے لوں گا۔ میں تمہاری فیملی کو نیست و نابود کر دوں گا۔
فیصل علی شاہ نے فون پر ہی ان لوگوں کو اس قدر دمکایا تھا کہ صرف آدھے گھنٹے بعد ہی وہ ان کے دروازے پر بارات سمیت موجود تھے۔ شاہ زیب تو نہیں ہے مگر بہرام تو ہے۔ یہ میرا بھتیجا ہے، میرے بیٹوں جیسا ہے۔ تمام کاروبار، دولت، جائیداد شاہ زیب کے جانے کے بعد اب اسی کی ہے۔ میں شاہ زیب کو آگ کر رہا ہوں، آپ اپنی بیٹی کا رشتہ بہرام کے لیے دے دیں۔ شہرام خان نے فیصل علی شاہ کے پیروں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ انہوں نے نفرت سے سامنے کھڑے اس خاموش سے لڑکے کو دیکھا جس کی عمر 30 برس کے آس پاس تھی۔ رنگت ذرا سانولی تھی، اس نے نفیس کپڑے پہن رکھے تھے۔ شہرام خان کے اشارے پر اس نے سنجیدہ انداز میں ہی فیصل شاہ کو سلام کیا تھا۔ فیصل علی شاہ کو شدید تہ شاہ، پہلے وہ اس رشتے کے حق میں نہیں تھے۔ یونیورسٹی میں شیزا نے خود ہی شاہ زیب علی شاہ خان کو پسند کیا تھا، وہ تو بس اس کی ضد کے آگے مجبور ہوئے تھے۔ اگر خان فیملی دولت مند اور شہر کے ایک پوش علاقے میں رہنے والی نہ ہوتی تو کبھی بھی رشتے کے لیے حامی نہ بھرتے، مگر شیزا کی ضد نے انہیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مگر اس وقت تو انہیں ہر چیز ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ شاہ زیب جس کے پیار میں اندھی ہو کر شیزا نے اپنے باپ کو اس رشتے کے لیے منایا تھا، اب وہی وہاں نہیں تھا۔ وہ سخت جذبت ہوئے، مہمانوں کی نظریں ان پر گر رہی تھیں۔ اگر انہیں اپنی بدنامی کا ڈر نہ ہوتا تو وہ کبھی اس بہرام نامی لڑکے کے ساتھ اپنی شیزا کا رشتہ نہ کرتے۔ انہیں پتا تھا شیزا کبھی یہ شادی نہیں کرے گی۔ وہ شکل و صورت کی شیدائی تھی، خود بھی کسی سے کم نہیں تھی اور دلہا بھی اسے اپنی پسند کا ہی چاہیے تھا۔ شاہ زیب شکل و صورت میں یکتا تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ شاہ زیب تو یہاں تھا ہی نہیں۔ آپ لوگ بیٹھ جائیے، نکاح کی رسم شروع کرتے ہیں۔ فیصل شاہ نے رضامندی کا اشارہ دیا تو خان فیملی پرسکون ہوتے ہوئے صوفوں پر بیٹھ گئی تھی۔ صرف ایک بہرام ہی تھا جو خالی خالی نظروں سے اس حویلی کو دیکھ رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ تم بھی، کہ ایک دفعہ پھر سے ہمیں باتیں سنوانی ہیں۔ عالیہ بیگم کی آواز پر بہرام نے مڑ کر انہیں دیکھا اور پھر گہری سانس لیتا صوفے پر ان کے برابر ہی بیٹھ گیا تھا۔ فیصل شاہ کی پوری کوشش تھی کہ نکاح سے پہلے شیزا تک بات نہ پہنچے، مگر اٹھتے اٹھتے ہی خبر اس تک بھی پہنچ ہی گئی تھی اور اب وہ انہیں اپنے کمرے میں بلا رہی تھی۔ فیصل شاہ اپنے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ پونچھتے بیٹی کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ایسا سوچ بھی کیسے لیا آپ نے کہ میں اس کوئلے کی دکان سے شادی کروں گی؟ اتنی گری پڑی ہے آپ کی بیٹی کہ کسی کے بھی ہاتھ میں تھما دیں گے مجھے؟ ان کے اندر قدم رکھتے ہوئے یکدم لپک کر ان کے سامنے آئی تھی۔ فیصل شاہ نے بے بسی سے اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھا۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو شیزا، میں نے اپنے کئی دشمنوں کو بھی اس شادی میں انوائٹ کر رکھا ہے۔ اس وقت سب نیچے پنڈال میں موجود ہیں۔ اگر کسی کو بھی خبر ہو گئی کہ میرا ہونے والا داماد بھاگ گیا ہے تو جانتی ہو میری کتنی جگ ہنسائی ہوگی؟ میری ساری پوزیشن ڈاؤن ہو سکتی ہیں۔ میں نے اگلے مہینے الیکشن لڑنا ہے، اسی لیے یہ نکاح تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا۔ میری بات مان جاؤ۔ بیٹی کے آگے انہوں نے تقریباً ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ شیزا نے نفرت سے رخ پھیرا۔ کبھی نہیں، میں زہر کھا لوں گی مگر کبھی بھی میں یہ نکاح نہیں کروں گی۔ بتایا مجھے ماہرہ نے کس قدر کالا ہے وہ شخص۔ وہ روحان سی ہوئی تھی۔ فیصل شاہ نے سر جھٹکا۔ تو پھر میں کیا کروں؟ خودکشی کر لوں؟ میرے اندر یہ رسوائی سہنے کی ہمت نہیں ہے۔ وہ بیٹی کے سامنے جھکے جا رہے تھے۔ شیزا اچانک سیدھی ہوئی۔ آپ بھی ان کے ساتھ وہی کریں نا جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا۔ اگر انہوں نے دولہا بدل دیا تو آپ دلہن بدل دیں۔ آپ کیوں اتنی شرافت دکھا رہے ہیں؟ شیزا کی بات پر فیصل شاہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ دلہن بدلو؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ حیران تھے۔ شیزا کی لبوں پر ایک مسکراہٹ اتری۔ بابا جان، میں یہ نکاح نہیں کروں گی۔ شاہ زیب کو پسند کرنا میری غلطی تھی، مگر اب شاہ زیب نہیں تو کیا ہوا؟ آپ میرے لیے کوئی اور رشتہ ڈھونڈ لینا جو شکل و صورت میں میرا ہم پلہ ہو، مگر یہ شخص، اس کے ساتھ آپ کسی اور کا نکاح کرتے، آج کی تقریب بھی ہو جائے گی اور آپ کی رسوائی بھی نہیں ہوگی۔ وہ باپ کے نزدیک آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ فیصل شاہ کو ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ آخر کون کرے گا تمہاری جگہ بہرام خان سے نکاح؟ میری تو تم ایک ہی بیٹی ہو۔ وہ حیران تھے۔ شیزا نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ ہاں، میں ایک ہی آپ کی بیٹی ہوں، اور وہ جو شو پیس پچھلے کئی برسوں سے آپ نے اپنے گھر میں سجا رکھا ہے، پال رہے ہیں، جس پر اپنا پیسہ لٹا رہے ہیں، وہ نہیں دکھائی دی آپ کو؟ آپ کے بھائی کی بیٹی جسے وہ آپ کی گود میں چھوڑ کر خود تو اللہ میاں کے پاس چلے گئے، اور وہ پچھلے کئی برسوں سے آپ کی ذمہ داری بنی ہوئی ہے، تو اتاریں ہم اپنی ذمہ داری، میرا کا نکاح کر دیں بہرام خان کے ساتھ؟ آخر کو وہ بھی تو اس حویلی کی بیٹی ہے نا؟ فیصل شاہ سناٹے میں رہ گئے تھے۔ شیزا کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ دروازہ یکدم کھلا، چونیوں کی کھنکھناہٹ سنائی دی تھی۔ فیصل شاہ اور شیزا نے ایک دم مڑ کر دیکھا تھا۔ مرحا کمرے کے اندر داخل ہو رہی تھی۔
مولوی صاحب نیچے آ گئے۔ آپ لوگوں کو نکاح کے لیے نیچے بلایا جا رہا ہے، وہ اپنی ہمیشہ والی دھیمی آواز میں بولی تھی۔ فیصل شاہ کے چہرے کے تاثرات میں درار پڑی۔ وہ صرف 18 سال کی تھی، سنہری غلافی آنکھیں جن پر گھنی پلکوں کی چادر تھی، گلابی رنگت اور نکلتا ہوا قد، وہ خود بخود لوگوں کی نگاہ کا مرکز بن جایا کرتی تھی۔ مگر شزا کی بات بھی درست ہے، یکدم سارے فیصلے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، میں نیچے جاتا ہوں۔ شزا، تمہارے پاس صرف 15 منٹ ہیں۔ 15 منٹ کے اندر میرا کو تیار کر کے نیچے لے آؤ۔ اور ہاں، اب کی بار کوئی ڈرامہ نہیں چلے گا۔ اگر کسی کو اس نکاح پر اعتراض ہے تو یہ حویلی چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ میرے احسانات کا بدلہ چکانا ہے تو یہ نکاح تو کرنا ہی پڑے گا۔ فیصل شاہ نے بغیر میرا کو مخاطب کیے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ دروازے میں کھڑی میرا کے چہرے پر حیرت زدہ تاثرات ابھرے۔ فیصل شاہ کمرے سے نکلے تو شیزا تک آئی۔ تایا جان ایسی باتیں کیوں کر رہے تھے؟ اور تم نے اپنی لپسٹک کیوں خراب کی؟ وہ حیران تھی۔ شیزا نے سر پر اڑا ہوا دوپٹہ ایک جھٹکے سے اتار کر نیچے پھینکا۔ فالتو باتوں کا وقت نہیں ہے میرے پاس، تم چلو۔ تیار تو تم ہو ہی، اب بھلا تمہیں اور کیا تیار کرنا؟ ایسا کرو، بس یہ سرخ دوپٹہ اپنے اوپر اوڑھ لو۔ اس نے اپنا اتارا گیا زرتار دوپٹہ میرا کے اوپر اڑایا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم شیزا؟ نکاح تمہارا ہے، میرا نہیں۔ وہ حیران تھی۔ شیزا کی لبوں سے کھنسی پھوٹی۔ پاگل ہو تم میرا؟ میں بھلا کیوں شادی کروں گی ایسے فالتو انسان سے؟ ایک نظر مجھے دیکھو، کیا کمی ہے مجھ میں؟ تمہیں لگتا ہے میں ایسے انسان کے ساتھ شادی کر لوں گی جو دیکھنے میں بھی خوبصورت نہیں ہے؟ باقی خصوصیات کا تو خدا جانے، شیزا نے تذیق بھرے انداز میں کہا تھا، ساتھ ہی اسے سرخ رنگ کا کامدار دوپٹہ میرا پر سیٹ کیا۔ وہ جو اب تک کھڑی تھی، یکدم اس کے وجود میں ہلچل ہوئی۔ لیکن میں یہ نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ میرا مطلب، میں بھی تو اسے نہیں جانتی، اور یہ رشتہ تو تمہارے لیے آیا تھا نا؟ وہ بری طرح سے گھبرائی تھی۔ شیزا کے چہرے کے تاثرات سخت بڑھے۔ اب زیادہ نیک پروین بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی تمہارا اور کام ہی کیا ہے؟ پڑھائی تم سے ہوتی نہیں تو چپ چاپ شادی کر لو۔ بابا کے اتنے احسانات ہیں تمہارے اوپر، اب یہ صلہ دو گی احسانات کا کہ منہ پھاڑ کر انکار کر رہی ہو؟ پتہ نہیں ہے کتنی رسوائی ہوگی۔ اگر بارات دروازے سے واپس گئی تو سارا ملبہ تمہارے سر پر ہے میرا۔ اگر تم شادی سے انکار کرو گی تو بابا کی پورے خاندان میں جگہ سائی ہوگی، سب مذاق اڑائیں گے ان کا، اور تم یہ ثابت کر دو گی کہ تم ایک احسان فرموش لڑکی ہو۔ کیا کرنا چاہتی ہو؟ شیزا نے انتہائی اطمینان سے بندوق میرا کے کاندھے پر رکھ دی تھی۔ اس کی بڑی بڑی سنہری آنکھیں جلملانے لگی۔ دل کی دھڑکن یکدم مدھم پڑی۔ نہیں، پلیز ایسا مت کرو۔ دو آنسو میرا کی آنکھوں سے ٹوٹ گئے، ٹپکے تھے۔ اف، بند کرو یہ ڈرامہ، چلو نیچے، کوئی قیامت نہیں آ رہی جو تم اس طرح آنسو بہا رہی ہو۔ گھونگھٹ کی اوٹ میں اس نے میرا کو بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکالا تھا۔ ماہرہ اور ستارہ نئی صورتحال جاننے کے لیے کمرے میں آ رہی تھیں۔ شیزا نے مختصر انہیں ساری بات بتائی۔ ان کے چہروں پر ایک دفعہ پھر اشتیاق پھیل گیا تھا۔ اس حویلی میں تو آج ایک کے بعد ایک ٹوسٹ آ رہا تھا۔ میں کپڑے چینج کر کے آ رہی ہوں، اس کو نیچے لے کر جاؤ۔ شیزا نے انہیں حکم دیا اور واپس کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ میرا ان دونوں کے ساتھ کسی بے جان لاش کی طرح گھسٹتی ہوئی نیچے آئی، جہاں مولوی نکاح کے لیے منتظر تھا۔ اسے کسی کے برابر میں بٹھا دیا گیا۔ وہ کون تھا؟ میرا کو کوئی اندازہ نہیں ہوا۔ گھونگھٹ کی اوٹ میں اس کے لب لرز رہے تھے۔ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ میرا نے دیکھا اس کے ساتھ بیٹھے شخص نے انتہائی نفیس جوتے پہن رکھے تھے۔ پتہ نہیں وہ کیسا دکھتا ہوگا، سب کہہ رہے تھے کہ بہت بدصورت ہے۔ میرا نے اپنی آنکھیں میچی۔ مولوی اس سے سوال کر رہا تھا کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ بتاؤ بیٹا۔ فیصل شاہ کی گونجدار آواز اسے سنائی دی تھی۔ میرا کا دل لرز کر رہ گیا۔ یتیمی میں پلنے والی لڑکیوں کی بھی کیا زندگی ہوتی ہے؟ ان کی حیثیت بس یہ ہوتی ہے کہ انہیں اس طرح اٹھا کر کسی کے بھی سامنے بٹھا دیا جاتا ہے۔ نکاح کے لیے بند ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ وہ بس یہی سوچ رہی تھی، قبول ہے۔ لڑکتے لبوں کے ساتھ اس نے اقرار کیا۔ نکاح نامے پر دستخط کیے اور وہ خاموشی سے ایک ایسے شخص کی ہو گئی جس کا اس نے چہرہ تک نہ دیکھا تھا۔ رخصتی کا شور مچا تو میرا کے دل پر کسی نے پاؤں رکھ دیا۔ کیا مجھے ان کے گھر بھی جانا ہوگا؟ وہ کانپ اٹھی تھی، مگر وہاں اس کی پرواہ کسی کو نہیں تھی۔ چلو اٹھو، اسے ماہرہ کی آواز سنائی دی۔ کسی نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر بڑی سی چادر ڈال دی تھی۔ قرآن مجید کا سایہ اس پر کیا گیا اور وہ ایک انچاہے بوجھ کی طرح اس حویلی سے نکل آئی جہاں اس کی جگہ کبھی تھی ہی نہیں۔ کسی نے اسے ساتھ لپٹا کر پیار نہیں کیا، کسی نے اس کے لیے آنسو نہیں بہائے۔
وہ ہمیشہ سے انچاہی تھی۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد ایک ایکسٹرا شے کی طرح اسے حویلی میں بڑی ہوتی میں رہا۔ آج اس کی واحد جائے پناہ بھی چھین گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھیے پلیز۔ بھاری سنجیدہ آواز پر اپنے خیالات میں گم وہ چونکی ہتھیلی سے اس نے رگڑ کر گھونگھٹ کے پیچھے اپنے آنسو صاف کیے۔ کسی نے اس کے لیے شاندار سے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ سمٹ کر گاڑی کے اندر بیٹھ گئی۔ اس کے برابر میں کوئی بھاری بھرکم سی عورت بیٹھی تھی۔ فرنٹ سیٹ پر بھی کوئی شخص بیٹھا تھا جس کا کروفر بتا رہا تھا کہ کم سے کم وہ ڈرائیور نہیں، اور ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ کر کسی نے دروازہ بند کیا۔ وہ سب کون تھے؟ فی الحال میرا کچھ نہیں جانتی تھی۔ اس شاہزیب نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی ناک کٹوانے میں، مگر شکر ہے کہ فیصل شاہ نے اپنی بیٹی ہمارے ساتھ رخصت کر دی، ورنہ مجھے تو لگا تھا کہ وہ ہماری جان ہی لے لیں گے۔ ساتھ بیٹھی عورت اطمینان سے بولی تھی، ہاں بھائی، کبھی کبھی کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں۔ آخر کا آج ہمارے کھوٹے سکے نے ہمیں بچا لیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے درمیانی عمر کے مرد نے کہکا لگایا۔ عورت نے بھی جاندار کہکا لگایا۔ میرا کو عجیب سا محسوس ہوا۔ یہ شیزا نہیں ہے؟ گاڑی میں ایک اور مردانہ آواز گونجی تھی۔ میرا نے چون کر سر اٹھا۔ نکاح سے لے کر اب تک کسی نے اس کا نام نہیں پوچھا تھا، تو پھر وہ کیسے جانتا تھا؟ ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ شیزا نہیں ہے؟ فیصل صاحب کی بس ایک ہی تو بیٹی تھی، اس کے علاوہ تو ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ دوسری سیٹ پر بیٹھی عورت گھبرا گئی تھی۔ پھر اچانک اس نے رخ موڑ کر مرحا کی جانب دیکھا اور پہلے اس کی ایک چادر اور بعد میں اس کے سر پر اڑا ہوا کامدار دوپٹہ پیچھے کیا۔ مرحا کا چہرہ واضح ہوا تو عورت کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ ہائے، یہ کون ہے؟ بہرام سچ کہہ رہے ہیں، یہ فیصل شاہ کی بیٹی نہیں ہے، یہ تو اس کی بھتیجی ہے، وہ جو کچن کے کام کاج کر رہی ہوتی تھی، جن دنوں میں شاہزیب کے رشتے کے لیے یہاں چکر لگا رہی تھی۔ یہ تو ہمارے ساتھ دھوکا ہو گیا۔ اب ہمیں کہاں سے فیصل شاہ کی جائیداد میں سے حصہ ملے گا؟ کتنا بڑا دھوکا ہوا ہمارے ساتھ۔ عورت یکدم اپنے سینے کو پیٹنے لگی تھی۔ مرحا نے بے بسی سے آنکھیں میچیں۔ ایک اور آزمائش اس کی منتظر تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا شخص بھی بڑبڑا رہا تھا، اس میں اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یقیناً شیزا نے شادی سے انکار کر دیا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں وہ خود سے لڑکی تھی۔ گاڑی میں بہرام خان کی آواز گونجی تھی، تم چپ کرو، ساری زندگی تم سے کوئی نفع نہ ملا، اب نہ جانے یہ کس کو ہمارے پلے باندھ دیا ہے۔ ان حویلی والوں نے چالاکی کی انتہا تو دیکھو۔ وہ لڑکی جو حویلی میں کسی کام کی نہیں، وہ ہمیں دے دی ہے، اب ہم اس کا اچار ڈالیں۔ شیزا کے ساتھ شاہزیب کی شادی تو میں اس چکر میں کر رہی تھی کہ لمبی چوڑی جائیداد ہاتھ آ جائے گی، اور وہ شاہزیب برا ہوا اس کا سارے زیورات بیچ کے باہر کے ملک چلا گیا۔ میں نے جو اتنا جھوٹا برم بنا کر شیزا کا رشتہ حاصل کیا تھا وہ سب بھی ضائع چلا گیا۔ گاڑی میں موجود ان دونوں میاں بیوی کو شدید افسوس ہوا تھا۔ بہرام کے ساتھ ان کا کیا رشتہ تھا مرحا نہیں جانتی تھی۔ اس نے گھنیری پلکیں اٹھا کر بمشکل دیکھا۔ بہرام خان اس کی سائڈ لینے کی کوشش کی تھی، مگر اس کا چہرہ مرحا کو نظر نہ آیا۔ گہری سانس لیتے اس نے گھونگھٹ واپس اپنے چہرے پر گرا لیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی مرحا کو اندازہ ہو گیا کہ ساتھ بیٹھی وہ خاتون دراصل بہرام خان کی چچی تھی، جن کا نام عالیہ بیگم تھا۔ وہ مسلسل فیصل شاہ کے خلاف زہر اگل رہی تھیں۔ کافی دیر سفر جاری رہا، اور جب گاڑی شہر کے ایک پوش علاقے میں بنے ہوئے شاندار سی کوٹھی کے سامنے رکی تو مرحا کو حیرت ہوئی۔ پورے راستے تو عورت نے یہ شور مچایا تھا کہ اس نے دولت کا جھوٹا دکھاوا کر کے شیزا کا رشتہ حاصل کیا تھا، تو پھر یہ گھر یہ کس کا تھا؟ گاڑی پورچ میں رکی تو عالیہ بیگم تن فن کرتی گھر کے اندر چلی گئی۔ شہرام خان نے بھی یہی کیا۔ وہ ہونکوں کی طرح گاڑی کے اندر بیٹھی رہ گئی۔ آ جائیے، یہاں پر آپ کے استقبال کے لیے کوئی پھول لیے نہیں کھڑا، آپ کو خود ہی زحمت کرنی پڑے گی۔ اگلی طرف سے نیچے اتر کر وہ سامنے آتا ہوا بولا۔ مرحا نے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کے اوپر پڑا ہوا گھونگھٹ پیچھے کو الٹ دیا۔ یہ گھونگھٹ اب اسے وحشت میں مبتلا کر رہا تھا۔ پوری کوشش کر کے اس نے اس شخص کا چہرہ دیکھا جو اس کا شریک سفر تھا۔ وہ دراز قد تھا، مضبوط جسامت کا مالک۔ اس کی رنگت سانولی ضرور تھی، مگر وہ کالا ہرگز نہیں تھا۔ اٹھی ہوئی ناک اور گہری کالی آنکھیں، ماتھے پر چند بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ڈیسنٹ پرسنالٹی کا مالک لگتا تھا۔ رنگت اس کی اتنی کالی ہرگز نہیں تھی جتنی کالی مائرہ اور ستارہ نے بتائی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکل آئی۔ باقی لوگ کہاں ہیں؟ بارات میں تو کافی سارے لوگ تھے، مرحا نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ بہرام خان نے اس کے سوال پر نظر بھر کر اس کا جائزہ لیا۔ وہ سب صرف بارات کے ساتھ جانے والے لوگ تھے، واپس اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ رشتہ داروں کو تو انوائٹ کیا ہی نہیں تھا، ورنہ ہماری اصلیت جو کھل جاتی حویلی والوں کے سامنے۔ وہ سادہ انداز میں شاید اپنا مذاق اڑا رہا تھا۔ مرحا نے حیرت سے اس کی سمت دیکھا۔ کیسی حقیقت؟
وہ حیران تھی۔ بہرام خان اندر کی سمجھ جاتا ہوا پلٹا۔ یہی حقیقت کہ ہم لوگ شہر کے جانے مانے بزنس مین نہیں بلکہ ایک درمیانے طبقے کے لوگ ہیں۔ چچا جان نے ہوٹلوں کی جس چین کا خود کو مالک بتایا ہے، دراصل وہ وہاں کے معمولی سے مینیجر ہیں۔ شاہ زیب نے محبت کے جال میں شزا کو پھنسایا ہی صرف اسی لیے تھا تاکہ وہ لمبی چوڑی جائیداد پا سکے، اور رہا میں تو کسی گنتی میں شمار نہیں ہوتا۔ والدین کے مرنے کے بعد میں انہی کے رحم و کرم پر پلا بڑا ہوں۔ اس نے پلٹ کر اندر کی سمت قدم بڑھا دیے۔ نہ چاہتے ہوئے میرا کو اس کے پیچھے اندر کی سمت چلنا پڑا۔ دل تھا کہ گھبرائے جا رہا تھا، لیکن یہ گھر تو کوئی اور ہی کہانی سنا رہا ہے۔ آخر آپ سب لوگ اتنے جھوٹے کیوں ہیں؟ وہ تلخ ہوئی تھی۔ بہرام خان اچانک رکا۔ یہ کرائے کا گھر ہے، کرایہ نہ ادا کرنے کی صورت میں جلدی ہمیں نوٹس مل جائے گا۔ میرا کے نازک سراپے کا جائزہ لیتے اس نے دو ٹوک جواب دیا اور اندر کی سمت بڑھ گیا تھا۔ وہ وہیں شاندار گھر کے بیچوں بیچ کھڑی رہ گئی۔ اسے اپنا آپ بالکل کسی فالتو پرزے کی طرح لگ رہا تھا۔ حویلی والوں نے اسے بنا سوچے سمجھے انجان آدمی کے ساتھ رخصت کر دیا تھا، اور یہاں موجود لوگ اس میں سے کسی نے اپنے گھر میں بیٹھنے کی جگہ تک نہیں دی تھی۔ میں کہاں جاؤں؟ دونوں طرف سے غرارے کو اٹھائے وہ حیران و پریشان نگاہوں سے آس پاس کا جائزہ لیتی رہی۔ جب ہی سامنے موجود ایک کمرے کا دروازہ کھلا۔ آ جاؤ، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ رات کا وقت ہے اور اس گھر کا مین گیٹ لاک بھی نہیں ہوتا۔ یہ بہرام خان کی آواز تھی۔ میرا کو ایک جھٹکا سا لگا۔ مین دروازہ لاک نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب ہے کوئی بھی اندر آ سکتا ہے؟ خوف کی ایک پھریری سی اس کے وجود میں دوڑی۔ اس نے تیزی سے بہرام کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے، مگر اگلے ہی پل اس کے قدم زنجیر ہوئے۔ وہ وہاں کس حیثیت سے جا رہی تھی؟ میرا کے گال سرخ پڑے۔ اس اجنبی شخص کو اس نے ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا، اور وہ اس کے کمرے میں کیسے جائے؟ آ بھی جاؤ، اب وہاں کھڑی ہو کر کون سا وظیفہ پڑھے ہو؟ نیند آئی ہے یار، مجھے سونا ہے۔ بہرام خان کی تھکی ہوئی آواز پر گھبرا کر آگے بڑھی تھی۔ جو ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، بہرام خان نے دروازہ بند کیا تھا۔ جہاں جگہ ملے وہیں سو جاؤ، میرے کمرے میں کوئی مہنگا ساز و سامان نہیں ہے۔ ویسے میں بتا دوں کہ جس طرح تمہاری حویلی میں کوئی حیثیت نہیں تھی، مجھ جیسے کمصورت آدمی کے ساتھ بیاہ دیا گیا ہے۔ بالکل میرا حال بھی اس فیملی میں ایسا ہی ہے۔ شاہ زیب کی پھیلائی تباہی صاف کرنے کے لیے چچا جان مجھے آج ساتھ لے گئے تھے، کیونکہ انہیں تمہارے فیصل شاہ تایا سے خوف آ رہا تھا، ورنہ میں 30 سال کا ہو رہا ہوں، اب تک انہیں میری شادی کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ بیڈ پر پڑے ہوئے کپڑوں کے ڈھیر کو اٹھا کر ایک طرف کرتے وہ نیند دراز ہوا۔ میرا کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی انگلیاں مسلتی رہی۔ نظر گھما کر اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ درمیانہ سا کمرہ تھا۔ کمرے میں ایک پرانا سا سنگل بیڈ رکھا تھا اور دائیں طرف ایک اسٹڈی ٹیبل۔ دیوار پر ایک آئینہ لگا تھا اور اس کے علاوہ کمرے میں کوئی سامان موجود نہیں تھا۔ میں کہاں سوں؟ وہ پریشان تھی۔ بہرام خان نے ملامتی نگاہ اس پر ڈالی۔ کیا مصیبت ہے یار؟ وہ جھنجھلایا۔ تم ایسا کرو، بیڈ کے اوپر سو جاؤ، میں نیچے سو جاتا ہوں۔ وہ جو لیٹ رہا تھا یکدم اٹھ بیٹھا۔ میرا ابھی خاموش کھڑی تھی۔ اس نے ڈھونڈ ڈھانڈ کر کہیں سے زمین پر بھی بچھانے والا کپڑا نکالا، اپنا تکیہ رکھا اور سونے کے لیے لیٹنے ہی والا تھا جب اس نے ایک دفعہ پھر میرا کو دیکھا۔ اب کیا پرابلم ہے یار؟ وہ سخت جھنجھلا گیا تھا۔ میرا کو اس کی آنکھوں میں نیند بھی نظر آئی۔ مجھے بھوک لگی ہے، میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ آپ سب لوگوں نے تو وہاں حویلی میں کھانا کھا لیا تھا نا؟ وہ بے چارگی سے بولی تھی۔ بہرام خان کو یکدم اس پر ترس آیا۔ گہری سانس لیتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ گھر میں تو ہمارے بھی کچھ بھی نہیں ہے، ویسے کھایا تو میں نے بھی کچھ نہیں تھا وہاں۔ چلو میں لے آتا ہوں کچھ بازار سے، کیا کھاؤ گی؟ اس کا انداز دوستانہ سا تھا۔ میرا کو اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے کمفرٹیبل محسوس ہوا۔ کچھ بھی جو آسانی سے مل جائے۔ میرا اسے پریشان ہی کرنا چاہتی تھی۔ سارے لاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا۔ تم چینج کر لو، ان بھاری بھرکم کپڑوں میں کیسے سوگی؟ یہ جو میں نے کرسی پر کپڑے رکھے ہیں یہ سارے دھلے ہوئے کپڑے ہیں، ان میں سے کوئی بھی جینس ٹراؤزر وغیرہ نکال کر پہن لو۔ اوور سائز تو ہوگا لیکن ان بھاری بھرکم کپڑوں سے تو نجات ملے گی نا تمہیں۔ وہ جاتے جاتے اس کی ایک اور مشکل آسان کر گیا۔ اس کا خیال کر رہا تھا، اتنا خیال تو اس کا زندگی بھر کسی نے نہیں کیا تھا۔ ایک پھیکی سی مسکان اس کے لبوں پر آ ٹھہری۔ بہرام خان اس سے اچھا لگا تھا۔ اچانک ہونے والے نکاح میں بھی اس کے ساتھ گھاٹے کا سودا نہیں ہوا تھا۔ شکر تھا کہ کمرے میں ایک اٹیچ باتھ موجود تھا۔ سو میز پر پڑے ہوئے بے شمار کپڑوں میں سے ایک بدرنگی شرٹ اور ٹراؤزر نکال کر وہ واش روم میں چلی گئی۔ وہ کپڑے چینج کر کے باہر آئی تو بہرام خان واپس آ چکا تھا۔ سنگل بیڈ پر ہی بیٹھ کر ان دونوں نے وہ کھانا کھایا جو بہرام خان باہر سے لایا تھا۔ میرا کو کھانے کے بعد سکون محسوس ہوا۔ چلو اب تم سو جاؤ، مجھے بھی سونا ہے، صبح صبح ایک جاب انٹرویو کے لیے جانا ہے۔
لحاف اوڑھ کر بہرام خان نے کروٹ بدلی۔ مرہا جو اب تک خود کو کمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی اسے عجیب سا لگنے لگا تھا۔ ایک اجنبی کے ساتھ پہلی دفعہ اسی کمرے میں تنہا تھی، مگر تھکاوٹ ہر چیز پر غالب آتی چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نیند میں غافل ہو چکی تھی۔ اگلی صبح بے ہنگم سے شور سے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ کئی لمحے تو اس کو یہ سمجھنے میں لگے کہ وہ کہاں موجود ہے۔ کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، مگر نیم تاریکی میں بھی مرہا کو نظر آ گیا کہ نیچے بستر خالی تھا۔ بہرام اٹھ کر جا چکا تھا۔ باہر سے عالیہ بیگم کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ گھبرا کر اپنا کامدار دوپٹہ اوڑھتے ہوئے باہر نکلی۔ کچن کے سامنے موجود ڈائننگ ٹیبل کی ایک کرسی پر عالیہ بیگم بیٹھی تھیں۔ فون ان کے ہاتھ میں تھا، جسے کان سے لگائے ہوئے مسلسل شور کر رہی تھی، مگر صاف دکھ رہا تھا کہ مخاطب فون کی دوسری طرف موجود کوئی نہیں بلکہ شہرام خان تھے، جو سامنے کرسی پر سر جھکائے بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ 8ویں دفعہ فون ملا رہی ہوں اس کے اس منحوس تایا کو، مگر مجال ہے فون اٹھا لے۔ اپنی حویلی کا یہ ناکارہ پرزا ہمارے پلے باندھ کر دنیا جہاں سے بے فکر ہو گیا یہ فیصل شاہ۔ میں پوچھتی ہوں کیا برائی تھی اگر اسے بھی چند کروڑ روپے دے دیتا، کوئی زمین اس کے نام لگا دیتا؟ ارے اتنی ہی گئی گزری تھی جس کو ایک تھیلا بھی نہیں دیا۔ عالیہ بیگم نے دروازے میں کھڑی مرہا کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ زمین میں گڑ کر رہ گئی۔ شہرام خان نے سنی انسنی کر کے خاموشی سے اخبار کا صفحہ پلٹا۔ عالیہ بیگم نے موبائل واپس ٹیبل پر پٹکا تھا۔ مرہا کے چہرے پر پشیمانی پھیلی۔ اسے پتا تھا اس کے تایا اب کبھی فون ریسیو نہیں کریں گے۔ وہ تو اسے جان چھوٹ جانے پر خوش تھے۔ مرہا کے والدین قصے کی زمین اور جائیداد جو بچ گئی تھی، مرہا نے گہری سانس لی۔ اس پورے گھر میں اسے صرف بہرام سے ہی تھوڑی امید تھی، مگر وہ یہاں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور تبھی اسے وہ دکھائی دیا، گھر کے داخلی دروازے سے اندر داخل ہوتا۔ اس کے چہرے پر اجلت تھی۔ وہ رات والی شرٹ اور ٹراؤزر میں ہی تھا۔ اس نے ہاتھ میں کچھ سامان اٹھا رکھا تھا، دودھ، ڈبل روٹی اور کچھ اور سامان۔ اجلت بھرے انداز میں سامان لا کر کچن میں رکھتے وہ تیزی سے کمرے کی سمت آیا۔ پہلے اس مفت خورے کو پال رہے تھے، اب ساتھ میں اس کی بیگم کو بھی پالیں گے۔ بیرا خڑک خوشاد زیب کا، جو اچھی بھلی بنی بنائی کھیل بگاڑ کر خود پردیس جا کر بیٹھ گیا ہے۔ عالیہ بیگم نے ایک دفعہ پھر فون اٹھا لیا تھا۔ مرہا کو جی بھر کر شرمندگی ہوئی۔ بہرام ایک نظر بھی اس پر ڈالے بغیر تیزی سے اس کے برابر سے گزرتا کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ بھی پیچھے پیچھے اندر داخل ہوئی۔ بات سنیں، مرہا نے اسے مخاطب کیا۔ کرسی پر پڑے ہوئے دھلے کپڑوں میں سے ایک شرٹ نکال کر تیزی سے پہنتے بہرام نے اس کے بٹن بند کیے۔ اس نے مرہا کا جواب نہیں دیا تھا، سو جھجکتے ہوئے مرہا نے دوبارہ سے مخاطب کیا۔ وہ جو شرٹ کی استری نہ ہونے پر پریشان تھا یکدم جھنجھلا کر پلٹا۔ کیا مصیبت ہے؟ بولو، کیا بات ہے؟ دیر ہو رہی ہے مجھے۔ میں نے بتایا تھا نا میرا جاب انٹرویو ہے۔ آج پہلے ہی چچی جان نے 10 کام بتا دی ہیں۔ 9 بج گئے ہیں مجھے ادھر ہی۔ وہ بری طرح سے جھنجھلایا ہوا تھا۔ مرہا کا دل اس کے سخت لہجے پر ایک لمحے کے لیے کانپا۔ مجھے کچھ کپڑے چاہیے، شلوار قمیض میں۔ ان کپڑوں میں تو نہیں رہ سکتی نا؟ میں نے کبھی ایسے کپڑے نہیں پہنے۔ وہ پشیمان تھی۔ بیڈ کے نیچے سے جوتے نکال کر پہنتے بہرام خان نے کھا جانے والی نگاہ مرہا پر ڈالی۔ دیکھو بی بی، نہ تو تم میری محبوبہ ہو اور نہ ہی میں نے باخوشی تم سے نکاح کیا۔ جیسے تمہیں مجبور کیا گیا ویسے ہی میں بھی مجبور کیا گیا۔ میں تمہارے خرچے نہیں اٹھا سکتا، میرے پاس تو بس کے کرائے کے پیسے نہیں ہیں۔ نوکری مجھے مل نہیں رہی، دن رات کے تانے اس گھر میں الگ سنتا ہوں۔ تمہارے خرچے کون اٹھائے گا؟ تم اپنا سامان اٹھاؤ، اپنے تایا کو فون کرو تمہیں واپس لے کر جائے، اپنی حویلی میں جاؤ اور ٹھاٹھ سے رہو۔ وہاں صرف کل بدنامی کا ڈر تھا نا تم لوگوں کو؟ سب مہمانوں کے سامنے نکاح ہو گیا نا؟ ناؤ ایوری تھنگ از فائن۔ اب واپس جاؤ، میرے پاس یہ رشتہ داریاں نبھانے کا وقت نہیں ہے۔ دونوں ہاتھ جھنجھلا کر اس کے سامنے جوڑتا وہ تیز تیز بولتا چلا گیا۔ مرہا ایک پل کے لیے ساکت ہوئی اور پھر اس کی سنہری آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ وہ اتنی گئی گزری تھی، ہر جانب سے بس ٹھکرائی ہی جا رہی تھی۔ اس کے آنسوؤں کی پرواہ نہ کرتے بہرام خان جوتے پہن کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ باہر عالیہ بیگم ایک دفعہ پھر شروع ہو چکی تھی۔ اس بار ان کے تانوں کا رخ بہرام خان کی جانب تھا، نہ کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا۔ مجال ہے کہ کوئی ڈھنگ کی نوکری کر لے یہ لڑکا، یہ کرائے کا گھر بھی خالی کرنا ہے اب۔ وہ شور مچا رہی تھی۔ مرہا نے لڑکھڑا کر دیوار کو تھاما۔ بہرام خان صاف صاف اسے اپنی زندگی سے نکل جانے کا کہہ گیا تھا اور حویلی والے تو اسے بھیج کر خوش تھے، مطمئن تھے۔ اگر وہ اہم ہوتی تو اس کے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔
پورا دن اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے کاٹ دیا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئیں۔ اسے اپنے مر جانے والے والدین آج جی بھر کر یاد آئے تھے۔ پورا دن نہ تو اسے کسی نے آواز دی، نہ ہی وہ کمرے سے باہر نکلی۔ عالیہ بیگم نہ جانے کہاں چلی گئی تھیں۔ کمرے کا دروازہ بند کیے وہ کھولتی رہی اور وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی ہی سو گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، جب دروازہ کھلا تو ہڑبڑا کر اٹھی۔ وہ تھکے ہارے انداز میں کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ میرا کو عجیب سا لگا، ایک اچھتی ہوئی نگاہ میرا پر ڈال کر وہ تھکی ہوئے انداز میں بیڈ پر بیٹھ گیا۔ جاب ملی؟ میرا نے غیر ارادی طور پر یہ سوال کیا تھا۔ بہرام خان نے مایوسی بھرے انداز میں سر ہلایا۔ نہیں، اتنی آسانی سے کہاں نوکری ملتی ہے۔ سرکاری یونیورسٹی سے MBA کی ہے۔ فائل بیڈ پر پٹکتے وہ یوں ہی لیٹ گیا۔ اس طرح کی ٹانگیں ہنوز بیڈ سے نیچے لٹکا رکھی تھیں۔ میرا جھجکنے والے انداز میں کھڑی رہی۔ وہ اسے پانی کا پوچھنا چاہتی تھی، مگر کیسے پوچھتی؟ اس گھر میں تو وہ خود مہمان تھی۔ اسے کھڑے کھڑے کافی دیر گزر گئی تو اچانک ہی اسے احساس ہوا کہ بہرام خان سو چکا تھا۔ چند قدم چل کر وہ آگے آئی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ میرا چند لمحوں تک اسے دیکھتی رہی۔ اس کے نقش بے حد کشش والے تھے۔ وہ ہینڈسم تھا، بس اس کی رنگت دھوپ میں خوار ہونے کی وجہ سے تھوڑی گہری ہو گئی تھی۔ سیاہ رنگ کی شرٹ اور سیاہی پینٹ میں وہ بے خبر سویا اچھا لگ رہا تھا۔ میرا گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ آہٹ محسوس کر کے وہ یکدم جاگا تھا۔ اوہ، تمہیں بیڈ پر سونا ہوگا نا، سو جاؤ۔ وہ اٹھا۔ میرا نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نیچے سو جاؤں گی، آپ تھکے ہوئے ہیں، اوپر سو جائیں۔ اس کی بات پہ بہرام خان کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ میرا خیال رکھنے کی کوشش مت کرو، ایسا آج تک کسی نے نہیں کیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ شرٹ کے بٹن کھولتے اس نے شرٹ اتار کے کرسی پر رکھی۔ میرا نے دانستہ نظر چرائی۔ وہ واش روم چلا گیا۔ نہا کر باہر نکلا تو کافی حد تک فریش لگ رہا تھا۔ یقیناً تم نے کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ اس گھر میں کھانا ساتھ والے ہوٹل سے آتا ہے، وہاں بھی ادھار باندھ رکھا ہے۔ چونکہ ہم لوگوں نے اپنا ظاہر ایسا بنا رکھا ہے کہ امیر لگتے ہیں، تو ہوٹل والا بھی انکار نہیں کرتا۔ وہ اپنا مذاق اڑا رہا تھا۔ میرا کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ وہ حیران تھی۔ بہرام خان نے ٹی شرٹ پہنتے اس کی سمت دیکھا۔ ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، بتایا تھا نا۔ شاہ زیب میرا کزن ہے۔ میرے والدین مر گئے تو میں ان کے در پر آ پڑا۔ شاہ زیب خوبصورت تھا۔ یونیورسٹی میں اس کی ملاقات شیزا سے ہوئی۔ پھر سب گھر والوں نے مل کر پلان بنایا کہ شاہ زیب شیزا سے شادی کرے گا اور پھر حویلی شفٹ ہو جائے گا، یا پھر شیزا کے لائے ہوئے دولت جائیداد سے ان سب کا فیوچر سیٹ ہو جائے گا۔ مگر شاہ زیب کو پتہ نہیں کیا ہوا، شاید اسے زیورات بیچ کر باہر کے ملک جانا زیادہ مناسب لگا۔ وہ آزاد خیال لڑکا تھا، مگر اب اس کے جانے کی سزا ساری عمر میں بھگتوں گا، جسے چاہ کر بھی کوئی اچھی نوکری نہیں ملتی۔ میرا کو اس کی باتیں حیران کر رہی تھیں۔ چلو آؤ، باہر واک کرنے چلتے ہیں۔ اس نے میرا کا ہاتھ تھاما۔ میرا کے پورے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ اس کا ہاتھ تھام کر گھر سے باہر لے آیا۔ پوش علاقہ ہونے کی وجہ سے اسٹریٹ لائٹس روشن تھیں۔ یوں ہی چلتے چلتے وہ سڑک پر کافی دور نکل آئے۔ سامنے ایک پٹھان ہوٹل دکھائی دے رہا تھا۔ میرا کا ہاتھ تھامے وہ وہاں رکھی کرسیوں پر بیٹھ گیا۔ بس چائے پراٹھے کی عیاشی کے پیسے ہیں میرے پاس۔ میرا اس کی بات پر مسکرائی، مگر اس رات اس سکون بھرے ماحول میں اس کے ساتھ چائے اور پراٹھا کھاتے میرا کو پہلی دفعہ تحفظ کا احساس ہوا تھا۔ بہرام کی باتیں سادہ تھیں، وہ سنجیدہ تھا، مگر بے حد ذہین۔ میں واپس حویلی نہیں جانا چاہتی۔ آپ مجھے اپنی بیوی کے طور پر قبول کریں یا نہ کریں، مگر مجھے اب یہیں رہنا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ۔ میں جاب کر لوں گی، جب کہیں اور بندوبست ہوا تو میں چلی جاؤں گی، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ بہرام چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا اور پھر رخ موڑ کر دوسری جانب دیکھنے لگا۔ وہ اسے کیا خواب دکھاتا، اس کے تو اپنے خواب ادھورے رہ گئے تھے۔ دونوں جس وقت واپس آئے رات گہری ہو چکی تھی۔ کل رات کی طرح میرا بیڈ پر، جبکہ بہرام خان نیچے زمین پر بچھے بستر پر سو گیا۔ اگلے دن گھر میں ایک نیا تماشا جاری تھا۔ مکان خالی کرنے کا نوٹس مل چکا تھا۔ عالیہ بیگم زور شور کے ساتھ سامان باندھنے میں مصروف تھیں۔ چونکہ یہ مکان فرنشڈ ملا تھا، اسی لیے یہاں سے فرنیچر وغیرہ لے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ صرف اپنے کپڑے اور چند سامان اٹھا کر وہ واپس اسی مکان میں چلے آئے جہاں پہلے رہا کرتے تھے۔ عالیہ بیگم کو مرحا کی موجودگی پر شدید اعتراض تھا۔ وہ بار بار اسے حویلی فون کرنے اور اپنے حصے کا جہیز مانگنے پر اصرار کر رہی تھیں، مگر ہر بار مرحا انہیں خاموش کروا دیتی۔ تنگ آ کر ایک دفعہ مرحا نے انہیں کہہ ہی دیا تھا، آپ تایا جان کو فون کر کے خود ہی یہ بات کہہ دیں، مگر میرے لیے وہ کچھ نہیں دیں گے۔ ہاں، میری جگہ شیزا ہوتی تو شاید اپنی آدھی دولت اس کے نام کر دیتے۔ عالیہ بیگم خاموش رہ گئیں۔
فون کر کے انہوں نے تصدیق کر لی تھی۔ فیصل شاہ صاحب نے جہیز دینے کی بات کو تو سراسر ٹال ہی دیا تھا۔ جس گھر میں وہ لوگ واپس گئے وہ چھوٹا سا تھا، 2 کمروں کا سادہ سا مکان۔ اس گھر میں آتے زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو گئی۔ بہرام خان اپنی نوکری کی تلاش میں مارا پھرنے لگا، جبکہ مرحا نے قریبی ایک اسکول میں ملازمت کر لی۔ چند ہزار کی نوکری اسے ملی تو عالیہ بیگم نے اس کے وجود کو بدل ناخواستہ گھر میں قبول کر لیا تھا۔ ان دنوں بہرام آدھی رات تک گھر سے باہر رہنے لگا تھا۔ دونوں کے درمیان صرف سرسری سی بات ہوتی تھی، مگر اس کے باوجود وہ پریشان تھی کہ آخر وہ کن کاموں میں مصروف ہے، اور اس روز صبح اسکول جانا تھا۔ اس کے باوجود رات دیر تک بہرام خان کا انتظار کرتی رہی۔ وہ رات 2:30 بجے کے قریب تھکا ہارا کمرے میں داخل ہوا۔ اسے جاگتا دیکھ کر بری طرح سے چونکا۔ کیا بات ہے، نیند نہیں آ رہی؟ وہ نظریں چرا رہا تھا۔ مرحا نے پلکیں چپکائیں۔ ہاں، میں جاننا چاہ رہی تھی کہ نوکری تو آپ کے پاس ہے نہیں، لیپ ٹاپ پر تھوڑا بہت کام کر کے آپ چند پیسے کماتے ہیں، لیکن آدھی رات تک باہر کہاں رہتے ہیں؟ اس کے انداز میں ہلکا سا احتجاج تھا۔ بہرام خان کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑی۔ شک کر رہی ہو؟ میاں بیوی والا رشتہ تمہارے درمیان ہے نہیں تو پھر شک کس بنیاد پر؟ وہ دھیرے سے اس کے برابر بیڈ پر بیٹھا تھا۔ مرحا نے اپنے لب کچلے۔ ایک کاروبار شروع کر رہا ہوں، دوست کے ساتھ مل کر پارٹنرشپ کرنا چاہ رہا ہوں۔ تھوڑی سی سرمائے کی ضرورت ہے اور بدقسمتی سے میرے پاس وہ ہے نہیں، بس اسی کا بندوبست کرتا پھر رہا ہوں۔ اس کے انداز میں ہلکی سی مایوسی اتر آئی تھی۔ مرحا نے نظریں اٹھا کر اس کی سمت دیکھا۔ سفید کالے والی شرٹ کے آستین کونیاں تک فولڈ کیے اور جاذب نظر لگ رہا تھا۔ آپ یہ رکھ لیں، شاید اس سے آپ کی کچھ مدد ہو جائے، اس نے کہا تو بہرام نے چون کر دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیران تھا۔ مرحا نے اپنے گلے میں پہنی ہوئی سونے کی موٹی سی چین اور ہاتھوں کی چند انگوٹھیاں اتار کر اس کے سامنے رکھی تھیں۔ یہ میرے ذاتی ہیں، میرے والدین نے مجھے دیے تھے، تب سے اب تک میرے پاس ہیں۔ باہر کہیں سے لینے سے اچھا ہے کہ اب انہیں استعمال کر لیں۔ وہ 2 ٹوک انداز میں بولتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بہرام چند ثانیے تک اسے دیکھتا رہا۔ کس رشتے کی بنیاد پر دے رہی ہو؟ یہ تمہارے پاس آسان حل ہے، حویلی واپس چلی جاؤ، نئی زندگی شروع کرو، میرے ساتھ رہ کر تمہیں کیا ملے گا؟ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ مرحا نے اپنا رخ موڑا۔ میں واپس نہیں جاؤں گی، یہاں رہ کر جو کچھ مجھے مل رہا ہے وہی کافی ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بہرام خان چند لمحے تک ان زیورات کی طرف دیکھتا رہا۔ ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا، مگر اسے ضرورت تھی۔ آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر اس نے وہ چند چیزیں اٹھا لیں۔ ایک تکلیف دہ تاثر اس کے چہرے پر پھیل گیا تھا۔ اس رات کے بعد وہ پھر سے مصروف ہو گیا۔ صرف 2 ہفتوں کے بعد کا ذکر تھا جب وہ واپس آئی تو عالیہ بیگم بڑی خوش نظر آ رہی تھیں۔ تمہاری حویلی سے فون آیا تھا، تمہاری اور شیزا کی شادی طے ہو گئی ہے۔ آخر میں انہوں نے منہ بنایا تھا۔ مرحا کو حیرت ہوئی۔ میرے لیے فون آیا تھا؟ ایک عجیب سی خوشی ہوئی تھی۔ اسے حویلی والوں نے یاد کیا تھا، وہ اس کے اپنے تھے۔ عالیہ بیگم سے فون لے کر اس نے بےتابی سے تایا جان کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری جانب فون شیزا نے ریسیو کیا تھا۔ ارے کہاں مصروف ہو گئی ہو تم مرحا؟ لگتا ہے تم اس کالے دھبے کے ساتھ کچھ زیادہ ہی خوشیاں منا رہی ہو۔ ویسے مجھے تمہاری رخصتی کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کی وہ دولت اور جائیداد تو سب دکھاوا تھا، تو پھر کیسے رہ رہی ہو تم وہاں؟ خیر چلو، اب یہ مت کہنا کہ واپس آنا ہے تم نے۔ شیزا نے احتیاطاً اسے وارننگ بھی دی تھی۔ مرحا کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ میں واپس نہیں آ رہی، میں بہرام کے ساتھ خوش ہوں، اس نے بمشکل اپنا جملہ مکمل کیا تھا۔ دوسری جانب سے شیزا نے ناک چڑھایا۔ اچھا سنو، میری شادی ہے، تمہیں شادی پر انوائٹ کرنے کے لیے بابا نے کہا تھا، اب تم آ جانا، زیادہ نخرے مت کرنا، لے آنا اپنی اس الٹے توے کو بھی، ساتھ تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ ہی آ جائے گی۔ شیزا کے کہنے پر مرحا کو شدید برا لگا تھا۔ وہ کوئی سخت جواب دینا چاہتی تھی مگر خاموش رہ گئی۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی، تایا جان سے کہنا اس ایڈریس پر گاڑی بھیج دیں، مرحا نے اسپاٹ انداز میں کہا تھا۔ دوسری جانب موجود شیزا خاموش ہو گئی۔ گاڑی کیوں بھیج دیں بھائی، خود آنا، اب ہمیں کیا پتا تم کہاں رہتی ہو؟ وہ چڑ گئی تھی۔ مرحا نے گہری سانس لی۔ میں اپنا ایڈریس بھیج رہی ہوں، اور وہ جو میرے والدین کی چھوڑی ہوئی جائیداد تھی نا، اس میں سے چند گاڑیاں میرے نام کی تو ہوں گی ہی نا، اس میں سے ایک گاڑی ڈرائیور سمیت اس پتے پر بھیج دینا، میں شادی میں شرکت کر لوں گی۔ مرحا کی بات پر شیزا کو چپ سی لگ گئی تھی۔ فون کاٹتے شیزا نے موبائل ٹیبل پر رکھا۔ عالیہ بیگم اس کی حویلی جانے پر خوش تھی، مگر بہرام خاموش ہو گیا تھا۔ تم خود ہی چلی جاؤ، میں وہاں جا کر کیا کروں گا؟ مگر مرحا نے اسے ساتھ جانے کے لیے منا ہی لیا تھا۔ مرحا کو امید نہیں تھی کہ تایا جان گاڑی اور ڈرائیور بھیجیں گے، مگر حیرت انگیز طور پر انہوں نے گاڑی بھیج دی تھی۔ شہرام خان نے جانے سے معذرت کر لی تھی اور عالیہ بیگم جوڑوں کے درد میں مبتلا ہو گئیں تو مجبوراً جانے والے صرف وہ دونوں ہی رہ گئے تھے۔
پورے راستے وہ خاموش ہی رہا تھا۔ یوں بھی ان دونوں کے درمیان زیادہ بات چیت ہوتی ہی کہاں تھی۔ گاڑی حویلی میں رکی تو وہ نیچے اتر آئی۔ اس کے اندازے کے عین مطابق استقبال کرنے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں تھا، مگر گھر میں کافی مہمان تھے۔ اپنے چند رشتہ داروں کو وہ پہچانتی تھی۔ پھپھو جان نے اسے دیکھ لیا تھا، سو اسے لے کر اندر چلی آئیں۔ بہرام خان کو مردانے میں بھیج دیا گیا تھا۔ شیزا اپنی شادی کے لیے انتہائی ایکسائٹیڈ تھی۔ اپنی پسند سے جہیز بنوایا میں نے، دیکھو سارا فرنیچر کتنا شاندار ہے۔ شیزا نے اسے دیکھتے ہی موبائل پر چند تصاویر دکھائی تھیں۔ وہ بس مسکرا کر رہ گئی۔ اسے یہاں سے رخصت تو کر دیا گیا تھا، مگر بیٹیوں کو جہیز بھی دیا جاتا ہے، یہ بات آیا جان بھول ہی گئے تھے۔ شیزا کو تو شاہ زیب کا نام تک یاد نہیں تھا۔ وہ تو اپنی نئی زندگی کے لیے پر تول رہی تھی، اور یہ بات میرا کے لیے اچھی تھی۔ وہ یہاں 2 دن گزارنے آئی تھی، وہ سکون سے گزر جاتے تو اچھا تھا، مگر ایک نیا امتحان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ مہندی کی رات کا فنکشن باہر بڑے سے لان میں منعقد کیا گیا تھا۔ پردے کی وجہ سے خواتین کا حصہ الگ تھا اور مردوں کا الگ۔ زرد رنگ کے فراک میں مرحا نے پھولوں کے گجرے اور چند موتیے کی کلیاں اپنے بالوں سے لپیٹ لی تھیں۔ اس کی اتنی تیاری کافی تھی۔ وہ بہرام کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اسے یہاں 1 دن گزر گیا تھا اور ابھی تک اسے بہرام دکھائی نہیں دیا تھا۔ موبائل اس کے پاس تھا نہیں کہ وہ بہرام سے بات کرتی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک ایک زوردار چیخ سنائی تھی۔ یہ چیخ کچھ فاصلے پر بنے سوئمنگ پول کی جانب سے آئی تھی۔ فیصل شاہ صاحب کسی کام سے عورتوں والے حصے گئے ہوئے تھے اور پاؤں کے پھسلنے سے پانی سے بھرے تالاب میں جا گرے تھے۔ او مائی گاڈ، بابا کو تیرنا نہیں آتا، کوئی انہیں بچائے۔ اسٹیج پر بیٹھی شیزا گھبرا کر سوئمنگ پول کی طرف لپکی تھی۔ مرحا کے بھی اوسان خطا ہوئے۔ سارے رشتہ دار توڑ دوڑ کر اس کی طرف جا رہے تھے، مگر اس وقت وہاں صرف خواتین ہی موجود تھیں اور اتفاق سے ان میں سے کسی کو تیرنا نہیں آتا تھا۔ شاہ فیصل صاحب پانی کے سطح پر کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ بابا کو کیا ہو گیا؟ انہیں استحمک کا اٹیک ہو جائے گا، وہ مر جائیں گے۔ شیزا بری طرح سے چلائی تھی۔ ملازمین کو بلایا جا رہا تھا اور تبھی مرحا نے دیکھا بہرام ایک طرف سے تیزی سے سامنے آیا تھا۔ اپنے کپڑے اور مہمانوں کی پرواہ کیے بغیر وہ پانی میں کودا۔ گہری سانس لے کر وہ سطح کے نیچے غائب ہو گیا تھا۔ اس کے پانی میں کودتے چند ملازمین بھی پانی میں کودے جنہیں سوئمنگ کا تجربہ تھا۔ مرحا ساکت نظروں سے پانی کی طرف دیکھتی وہیں کھڑی تھی۔ شیزا کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے بہرام نظر آیا۔ وہ کسی کو گھسیٹتے پانی سے باہر لا رہا تھا۔ مرحا کو اپنا رکا ہوا سانس بحال ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ فیصل تایا تھے۔ لوگوں کا ایک جھنڈ سا بہرام کے ارد گرد جمع ہونے لگا، جو فیصل شاہ کے بے ہوش وجود کو نکال کر باہر فرش پر ڈال رہا تھا۔ بابا کو بچا لو پلیز، انہیں سانس کا پرابلم ہے اور انہیں پانی سے خوف بھی آتا ہے، اسی لیے یہ بے ہوش ہو گئے۔ اپنے لہنگے اور اپنے قیمتی ہدیے کی پرواہ کیے بغیر شیزا بلک بلک کر رو رہی تھی۔ میرا چند قدم چل کر سامنے آئی۔ اس نے دیکھا بہرام انتہائی مہارت سے زمین پر چیت لیٹے فیصل شاہ کے سینے کو درمیان سے دبا رہا تھا۔ بار بار ان کے منہ کو کھول کر مصنوعی سانس لیتا انتہائی ماہرانہ انداز میں وہ انہیں CPR دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اس وقت جتنی فکر مندی تھی وہ کسی اپنے کے چہرے پر ہی ہو سکتی تھی۔ فیصل شاہ کا وجود نیلا پڑ رہا تھا۔ آس پاس لوگوں میں سرگوشیاں شروع ہو چکی تھیں۔ ڈرائیور نے گاڑی نکالی تھی۔ قریب تھا کہ سب مایوس ہو کر انہیں لے کر ہسپتال کی سمت دوڑ پڑتے کہ اچانک فیصل شاہ نے زوردار اکائی لی۔ ان کے بے ہوش وجود میں ہلچل ہوئی تھی۔ بابا کو ہوش آ گیا۔ بابا آپ ٹھیک تو ہیں؟ شیزا نے آگے بڑھ کر ان کے بے ہوش وجود کو ہلایا تھا۔ مرحا نے گھبرائے ہوئے انداز میں بہرام خان کی سمت دیکھا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو رہا تھا۔ یہ اب ٹھیک ہے، پیٹ میں کچھ پانی جمع ہو گیا تھا، وہ نکال دیا گیا ہے، انہیں اندر لے جائیں۔ اس نے سنجیدگی سے ملازمین کی سمت دیکھ کر کہا تھا۔ کوئی اس کا شکریہ ادا کر رہا تھا، کوئی اسے ٹاول دے رہا تھا۔ ملازمین فیصل شاہ صاحب کو کمبل میں لپیٹ کر اندر کی سمت لے جا رہے تھے، مگر وہ یکٹک بہرام خان کی سمت دیکھ رہی تھی، جو دیکھتے دیکھتے ہیرو بن گیا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب ہی روشنی نظر آ رہی تھی۔ کیا بات ہے، تم مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو؟ یکٹک مرحا کو اپنی طرف دیکھنے پا کر وہ چونکا۔ مرحا نے اپنی پلک تک نہ چپکائی، وہ یوں ہی اسے دیکھتی رہی۔ ایک گڈ نیوز ہے، میرا اسٹارٹ اپ چل گیا ہے، پہلی ڈیل فائنل ہو گئی ہے، سیدھا 15 لاکھ روپے کا پروفٹ ہوا ہے۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مہمان دور دور ٹولیوں کی صورت میں بکھر گئے تھے۔ جب تک فیصل شاہ صاحب کی طبیعت بہتر نہ ہو جاتی دوبارہ بحال نہیں ہو سکتی تھی۔ مرحا نے پلکیں چپکائیں۔ مجھے اچھا لگا، آپ نے میرے تایا کی جان بچائی، حالانکہ انہوں نے آپ کے ساتھ کبھی اچھا سلوک نہیں کیا، بلکہ کبھی آپ کو اپنایا ہی نہیں۔ شاید وہ تو آپ کو پہچانتے بھی نہیں ہوں گے۔
وہ پشیمان ہو رہی تھی۔ بہرام خان ہلکا سا مسکرایا۔ جان بچانے کے لیے پہچان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تمہارے تایا ہے، ملی ہی رشتہ کافی ہے۔ اس کے انداز میں جذبے چھلک رہے تھے۔ مرحا کی رنگت سرخ پڑی۔ میں مانتا ہوں کہ ہماری شادی بڑی جلد بازی میں ہوئی تھی، مگر اب میں اس رشتے کو کھلے دل کے ساتھ اپنانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اور تم یا بیوی کی طرح رہیں، ایک کمرے میں اجنبیوں کی طرح نہیں۔ میرے معاشی حالات اب پہلے سے بہت بہتر ہو رہے ہیں اور امید ہے کہ جلدی اس کرائے کے مکان کو چھوڑ کر میں اپنا کوئی گھر خرید لوں گا۔ چچا جان اور چچی جان میرے ساتھ رہنا چاہیں تو میں انہیں موسٹ ویلکم کہوں گا۔ ہاں مگر تم علیحدہ ہونا بھی چاہو گی تو اب تمہیں علیحدہ ہونے نہیں دوں گا، تم استحقاق بھرے انداز میں اس کے قریب آ کر بولا تھا۔ مرحا کا دل زور سے دھڑکا۔ پہلے تو مجھے دھکے مار کر اپنے گھر سے نکال رہے تھے کہ حویلی واپس چلی جا، اب میں سوچ رہی ہوں کہ آ ہی گئی ہوں تو واپس نہ جاؤں۔ اس کا دل چاہا تھا بہرام خان کو چھیڑنے کا، جس کی رنگت مرحا کی بات سنتے زد پڑی، اور پھر جب اسے احساس ہوا کہ وہ مذاق کر رہی تھی تو ایک دم اس کا سانس بحال ہوا تھا۔ آئندہ ایسی بات بھی مت کرنا، اب ختم کرو یار اس پروگرام کو، کل شادی ہے، شام میں واپس چلتے ہیں۔ میں تمہارے ہاتھ کی چائے کو بہت مس کر رہا ہوں، باقی تو بیویوں والے کوئی فرض ادا ہوتے نہیں تم سے، کم سے کم چائے ہی پلا دیتی ہوں، وہی بہت ہے، وہ بیچارگی بھرے انداز میں بولا تھا۔ مرحا نے بامشکل اپنی مسکراہٹ دبائی اور رخ موڑ کر اندر کی سمت دیکھنے لگی تھی۔ اسے اپنے وجود پر بہرام خان کی نظروں کا احساس ہو رہا تھا۔ اچھی لگ رہی ہو، وہ سرگوشی بھرے انداز میں بولا تھا۔ مرحا کی ہتھیلیوں میں لرزش اتری۔ میں اندر جا رہی ہوں۔ اب وہ مزید اس کا سامنا نہیں کر سکتی تھی، سو تیزی سے پلٹ کر اندر کی سمت بڑھ گئی تھی۔ اسے فیصل تایا کی خیریت بھی معلوم کرنی تھی، وہ جیسے بھی تھے آخر کو اس کے تایا ہی تو تھے۔ اندر فیصل تایا کے معائنے کے لیے ڈاکٹر آ چکا تھا۔ CPR دے کر بہت اچھا کیا۔ پانی کے اندر دم گھٹنے کی وجہ سے فیصل شاہ صاحب کی موت بھی واقع ہو سکتی تھی۔ جس شخص کو پانی کا خوف ہو، اسے پانی میں ڈوبنے کے لیے بس چند ہی منٹ چاہیے ہوتے ہیں۔ جس نے بھی ان کی جان بچائی ہے اس نے بہت اچھا کام کیا۔ ڈاکٹر اعتراف کر رہا تھا۔ مرحا کی نگاہوں میں فخر اتر آیا۔ ارے وہ اپنی مرحا کا شوہر ہے نا، بہرام، بڑا ہی اچھا لڑکا ہے، سمجھدار اور نیا کاروبار کھڑا کیا ہے، بالکل اپنے بل بوتے پر، بڑا محنتی ہے۔ کوئی بہرام کی بات کر رہا تھا۔ نئے نقش بھی بڑے اچھے ہیں۔ مرحا کے ساتھ کھڑا ہوا بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ ابھی میں نے دیکھا، یہ پپو جان کی آواز تھی۔ مرحا کے لبوں پر دھیمی سی مسکان بکھری۔ وہ دھیرے سے کمرے سے واپس پلٹ آئی تھی۔ اس کی دل کی دنیا شاد ہو چکی تھی۔ کوئی بہرام کے بارے میں غلط بات نہیں کر رہا تھا، سب اسے سراہ رہے تھے، اسے پسند کر رہے تھے۔ مرحا نے محسوس کیا تھا جب سے اس نے اپنا کاروبار شروع کیا تھا، اس کی بھاگ دوڑ اور خواری کافی حد تک کم ہو گئی تھی، اور اس چیز نے اسے الگ ہی روپ دے دیا تھا۔ اس کے لیے ایک مضبوط محافظ تھا، اس کا خیال رکھتا تھا۔ محبت کرنے کے لیے یہ اس دستارے بہت تھے۔ اگلے دن حویلی میں نکاح کی تقریب تھی۔ فیصل شاہ کی طبیعت سنبھل چکی تھی۔ وہ سرخ رنگ کی فراق پہنے تقریب کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ جب اسے ملازم نے بتایا کہ فیصل تایا نے اسے اپنے کمرے میں بلایا ہے، وہ حیران ہوتے وہاں چلی آئی، مگر اندر داخل ہوتے ہی ٹھٹکی۔ وہاں بہرام خان پہلے سے ہی موجود تھا۔ فیصل تایا کے برابر شزا بیٹھی تھی۔ مرحا ٹھٹکی۔ آؤ مرحا، فیصل تایا نے اسے محبت بھرے انداز میں پکارا تھا۔ خیریت تایا جان، آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ وہ حیران ہوتی ہوئی اور کچھ جھجکتی ہوئی بہرام خان کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ ہاں، تمہاری کچھ امانتیں ہیں میرے پاس، میں نے تمہیں خالی ہاتھ ہی حویلی سے رخصت کر دیا۔ یقین مانو، اس دن سے لے کر آج تک میرے سینے پر ایک عجیب سا بوجھ ہے۔ تمہارا باپ مرتے وقت تمہیں میرے حوالے کر گیا تھا، مگر میں نہ ٹھیک طریقے سے تمہاری پرورش کر پایا اور نہ ہی تمہارے سر پر اپنا ہاتھ رکھ پایا۔ جس طرح میں نے تمہاری شادی کی، اگر تمہارا باپ زندہ ہوتا تو کبھی اس طرح نہ کرتا۔ ان کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی تھی۔ مرحا نے سر جھکا لیا۔ وہ سب میری مجبوری تھی، مگر خدا کا شکر ہے کہ بہرام اچھا لڑکا نکلا اور اس نے تمہیں خوش رکھا ہے، مگر اب میرے ضمیر پر بہت بڑا بوجھ ہے۔ یہ تمہارے باپ کی چھوڑی ہوئی کچھ جائیداد ہے، شہر میں موجود چند پلاٹ اور دکانیں میں نے تمہارے نام کر دی ہیں۔ امید ہے کہ میرا بھائی مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ کل رات میں نے موت کو اپنے اتنے قریب دیکھا ہے کہ اب مجھے خوف آنے لگا ہے کہ کہیں کسی گناہ کی وجہ سے میں پکڑا نہ جاؤں۔ یہ سب کاغذات تم اپنے پاس رکھ لو تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ مرحا نے حیرت سے انہیں وہ سب کچھ کہتے دیکھا تھا۔ لے لو بھائی، تمہارے والدین کی چیزیں ہیں، میں نے تو لاکھوں کا صرف فرنیچر ہی لیا ہے۔ تم تو خاموشی سے اس گھر سے چلی گئی تھی، اب کچھ مل رہا ہے تو انکار مت کرو۔ شزا نے مزے سے چوئنگم چباتے ہوئے کہا تھا۔
میرا کو حیرت ہوئی، سب کچھ اتنی جلدی ٹھیک کیسے ہو گیا تھا؟ میں بہرام کو دل سے اپنا داماد قبول کرتا ہوں۔ یہ حویلی تمہاری اپنی ہے، تم دونوں جب جی چاہے یہاں آؤ۔ مجھے فخر ہے کہ بہرام جیسا اچھا لڑکا میرا داماد ہے، تایا جان نے فخریہ انداز میں کہا تھا۔ ہر چیز ٹھیک ہو گئی تھی، میرا کے لبوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ زندگی جب نوازنے پر آتی ہے تو اسی طرح نوازتی ہے۔ اس نے کہیں پڑھا تھا اور آج سچ بھی ثابت ہو گیا۔ نکاح کی تقریب سے واپسی پر اس نے دیکھا تھا، بہرام خان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ جب میں امیر ہوا تو تمہیں بھی تمہارے حصے کی دولت اور جائیداد مل گئی، مجھے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ وہ یقینی طور پر اسے چھیڑ رہا تھا۔ میرا نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ یہ لو، یہ میں نے تم سے جب لیا تھا تو قسم کھائی تھی کہ تمہیں واپس ضرور کروں گا۔ میں نے اسے جیولر کے پاس گروی رکھا تھا، فروخت نہیں کیا۔ اس رات کمرے میں آتے اس نے لفافہ میرا کے حوالے کیا تھا۔ مساکت رہ گئی۔ لفافے میں اس کی چین، انگوٹھیاں، وہ سب موجود تھا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ سب میں نے دل سے آپ کو دیا تھا، وہ دھیمے انداز میں کہہ رہی تھی۔ بہرام نے آہستگی سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ تم نے اس موڑ پر میرا ساتھ دیکھ کر ثابت کیا کہ تم ایک اچھی بیوی ہو، تو پھر مجھے بھی تو ایک اچھا شوہر بننے دو نا۔ اس کے انداز میں شرارت اتر آئی تھی۔ میرا نے پرسکون انداز میں پلکیں مونتے اس کے سینے سے اپنا سر ٹکا دیا تھا۔ بہرام خان نے کسی قیمتی متاع کی طرح اسے اپنے دونوں بازوؤں میں سمیٹ لیا تھا۔ ایک خوشیوں بھری زندگی ان دونوں کا راستہ دیکھ رہی تھی۔